دنیا کا مفاد یا دنیا کا فائدہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ ایک ہمارا غیر اعلانیہ وعدہ ہے۔ شاید آپ اس کو محسوس نہ کریں، شاید میری بات آپ کو نہیں لگے، لیکن ایک وعدہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا خالق ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں دنیا کے لیے تو نہیں بنایا، تم نے دنیا سے کیوں وعدہ کر لیا، تم نے دنیا کی طرف کیوں رخ کر لیا؟ یہ پوچھا جائے گا ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے، ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ، تو میرا، میں تیرا، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا، تیری طرف رخ کروں گا، اور زندگی تیرے لیے گزاروں گا۔ تو یہ وعدہ جو ہے، یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ دراصل ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم زندگی ہوش و حواس انسان سنبھالتا ہے تو یہ ایک وعدہ ضرور کرتا ہے، ایک وعدہ یہ ضرور کرتا ہے، اور یہ ایک وعدہ کرتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ تو آخرت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ آج کا مسلمان آخرت کے وجود کو اپنے عمل سے تسلیم نہیں کرتا۔ ہم سب منکرین آخرت ہیں۔ امت مسلمہ منکرین آخرت کا ایک گروہ ہے۔ خیر، وہ ایک الگ بات ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا، کلمہ طیبہ دراصل ایک وعدہ ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو یہ وعدہ ایک کر لیتا ہے، وعدہ کرنا پڑتا ہے اسے، یہ وعدہ کر لیتا ہے اور ایک وعدے کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے دنیا سے کہ اے دنیا، تو میری، میں تیرا، اور میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا، تیری طرف میرا رخ ہوگا، اور دنیا کی کامیابی ہی میرا مقصد حیات ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہم یہ ایک وعدہ کر لیتے ہیں۔ ہم سب نے وعدہ کیا ہوا ہے دنیا سے، مفاد دنیا سے، دنیا کا مفاد یا دنیا کا فائدہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ ایک ہمارا غیر اعلانیہ وعدہ ہے۔ شاید آپ اس کو محسوس نہ کریں، شاید میری بات آپ کو نہیں لگے، لیکن ایک وعدہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا خالق ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں دنیا کے لیے تو نہیں بنایا، تم نے دنیا سے کیوں وعدہ کر لیا، تم نے دنیا کی طرف کیوں رخ کر لیا؟ یہ پوچھا جائے گا ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے، ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ، تو میرا، میں تیرا، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا، تیری طرف رخ کروں گا، اور زندگی تیرے لیے گزاروں گا۔ تو یہ وعدہ جو ہے، یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت دفعہ میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ تو کلمہ طیبہ دراصل ایک وعدہ ہے۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن میں
ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے وعدے کے عوض کو بیچ کر دنیا کا حقیر مفاد مت قبول کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو دنیا میں آ کے دیکھیں، باتیں تو بہت ہیں اور ساری باتیں کام کی ہیں، لیکن ایک بات، دنیا میں آ کے ہمیں اپنے آخرت کے عوض دنیا کو بیچنا ہے، یعنی دنیا کے مفاد کو بیچنا ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا فائدہ چاہیے، آخرت کے فائدہ جو ہے اس پر میرا یقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو باقی ہے۔ ما عند اللہ ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو ختم ہونے والی چیز سے تو کیا معاہدہ ہونا ہے؟ ایک برف کا ڈیلا ہے مثال کے طور پہ، بڑا شفاف، بڑا خوبصورت، بڑا رنگین، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ تو میرا میں تیرا، اے برف کے، تو برف کا ڈیلا کب تک رہے گا؟ تو یہ زندگی بھی دیکھیں مختلف مراحل سے گزرتی بھی، اس کا انجام موت ہے۔ ہمارے بڑے اکثر بڑے جو ہیں اپنی موت مطلب طبی موت گزار کے چلے جاتے ہیں، ناگہانی موت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو کر انسان مر ہی جانا ہے۔ تو مر جانا ہے یعنی آپ کے بدن کو ختم ہو جانا ہے، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کا صرف انتقال ہوگا، آپ منتقل ہو جائیں گے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی تیری ہے، تو نے مجھے اپنے لیے یہ زندگی دی ہے، اور میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا اور تیری طرف رخ کر کے زندگی گزاروں گا۔ جو کہ آیات اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں کہ مومن یہ کہتا ہے اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ آپ اگر یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ مشرک ہیں، یعنی مشرکانہ روش اختیار کرنے پر مجبور ہیں، اور مشرکانہ روش یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ دوبارہ میں کہوں کہ دراصل یہ آپ اللہ سے بقائمی ہوش و حواس ایک وعدہ کرتے ہیں، بقائمی ہوش و حواس۔ اب سوتے ہوئے ہم سب نے تو کلمہ پڑھا ہے، نہ ہم جانتے ہیں، ہم سب تو سو رہے ہیں، غافل ہیں، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، دنیا کا ایک نشہ ہے جو ہم پر طاری ہے، اور اس نشے میں، دنیا کے نشے میں آپ جو کچھ بھی کہہ دیں تو وہ تو نشہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ یعنی سوتے ہوئے، اب یہ طلاق جو ہے، طلاق کا جو لفظ ہے، یہ اس میں مذاق بھی چلتا ہے، مطلب حقیقت بن جاتا ہے، مذاق میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے، ہو دیں گے تو، لیکن اگر آپ سوتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی طلاق بڑا اہم ایشو ہے میاں بیوی کی زندگی میں، اس کی تفصیلات ہیں۔ تو لیکن اگر ایک آدمی سو رہے اور اپنی سوتے میں بیوی کو کہہ دیا، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، سوتے میں بیوی کہ بھئی میں نے تمہیں طلاق دی، تو کیا یہ طلاق واقع؟ وہ تو سو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب یہ موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور دنیا کا نشہ ہے، اس میں ہم ٹن ہیں، مرد ہو یا عورت۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں 2025 کی، جنوری کا مہینہ ہے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سب دنیا کے نشے میں ٹن ہیں، ہماری باتیں، حرکات، سوچ سب دنیا کی طرف محدود ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بڑی اہم باتیں ہیں، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ دین ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ الزامات ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں. الزامات نہیں ہیں، جرم، مجرم ہیں ہم، ملزم نہیں ہیں. جرم ثابت ہے کہ ہم نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. یہ جرائم ہیں، ہم مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرم سے انتقام لیں گے. مجرم سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام جیسا ہوگا اس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں، اللہ کی لعنت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جو بھی خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ لعنتی ہے، لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور ہے. لعنت کی رحمت اور لعنت، تو یہ بات ذرا نوٹ کر. اس وقت بھی آپ اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی لعنت میں ہیں، آپ پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی ایک ہے اور وہ دنیا ہے. اس بات کو ذرا اپنا جائزہ لیں اور ہوش میں آئیں، جوش میں نہیں آئیں، ہوش میں آئیں اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل